نیک اعمال کرنے کے حوالے سے قرآن و حدیث میں آپا کیا احکامات ہیں، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اعمال صالح یا نیک اعمال یا نیکیاں یا خیر کے اعمال کے لیے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں ایک لفظ ہے بر۔ بر نیکی کو کہتے ہیں، ہر وہ عمل جو اچھا خیر کا عمل ہو، نیکی کا عمل ہو، اس کے لیے بر کا لفظ استعمال ہوا کہ لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ اسی طرح خیر کا لفظ استعمال ہوا، قرآن مجید میں آتا ہے فاستبقوا الخیرات، کہ نیک کاموں میں اچھے اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح جیسے سورہ عصر میں آپ نے جس کا حوالہ دیا، اعمال صالح کا ذکر آیا کہ جو نیک اعمال، اچھے اعمال اور خیر کے اعمال کیے جاتے ہیں انہیں اعمال صالح کے نام سے کیا گیا۔ اسی طرح تقویٰ کا لفظ آتا ہے، تقویٰ بھی خیر کے کاموں کے لیے، نیک اعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم وہ ہے جو زیادہ تقویٰ والا ہے، یعنی زیادہ خیر کے کام کرنے والا، نیک اعمال کرنے والا۔ یہ یاد رکھیں کہ اعمال صالح راس المال ہے۔ راس المال کہتے ہیں وہ پونجی، وہ سرمایہ جو اصل ہوتا ہے، جسے تجارت میں لگایا جاتا ہے۔ تو اعمال صالح راس المال ہے۔ انسان پیدا کیا گیا تو اعمال صالح کے لیے، بندگی کے لیے۔ انسان سے حساب کتاب ہوگا تو اس کے اعمال کا ہوگا۔ انسان کو کامیابی ملنی ہے تو انہی اعمال کی بنا پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، تو بعض مقامات پر کوئی امر کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ تو ایمان والوں کو یا حکم دیا گیا کہ یہ کرو تو وہ نیکی کا کام ہے، یا منع کیا گیا کہ لا تجسسوا لا یغتب، تم نہ کرو یہ، تو یہ جو نہیں آ گئی یہ بھی اعمال صالح ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ کام مت کرو، وہ بھی نیکی میں شمار ہوا۔ اسے فقہی اور شرعی لحاظ سے جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو کچھ اعمال فرائض میں آ گئے، وہ چاہے نمازوں کے فرائض ہوں یا عام زندگی کے ہوں، کچھ سنتوں میں آ گئے، کچھ مستحب آ گئے کہ یہ عمل کرو گے تو ثواب ملے گا، تو نیکی کا کام ہوگا، خیر کا عمل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔